بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ماہ رمضان کے مہینے میں، برکتوں کے اور رحمتوں کے مہینے میں یقیناً ہم روزانہ آپ سے ملاقات کرواتے ہیں ان شخصیات سے جو عموماً آپ دیکھتے ہیں مختلف پروگراموں میں ہمارے جو سیاسی گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی اس رحمتوں کے مہینے میں ہم جان سکیں کہ وہ اپنی فیملی کو کس طرح ٹائم دیتے ہیں، اور بالخصوص اپنے حلقے اور اس ملک میں جو موجودہ صورتحال ہے اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اور خاص طور پہ وہی سوال جو ہم تمام رہنماؤں سے کرتے ہیں کہ اگر اس رحمتوں کے اور برکتوں کے مہینے میں جو ہے تمام چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، تمام چیزوں سے مطلب یہ ہے کہ چینی، دودھ اور تمام روزمرہ کی چیزیں جو استعمال ہوتی ہیں، عام بندے جو غریب بندہ ہے اسے کھانے سے جو ہے پہنچ سے دور ہوتی ہیں. یہ بھی ایک بڑے سوالات ہیں جو ہم اٹھاتے ہیں اپنے مہمانوں سے اس افطار اور رمضان کے مہینے میں. اور خاص طور پہ اگر بات کریں تو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے بہت سے حلقے جو ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ کم سے کم جس طرح دیگر ممالک میں، یورپ میں، اور جس طرح کوئی تہوار آتا ہے تو جو ہے روزمرہ کی اشیاء جو ہے وہ ان کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں، اور پاکستان واحد ملک ہے دنیا کا جہاں پہ ماہ رمضان کے مہینے میں جو ہے کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں. یہ بھی ایک سوالات جو ہوتے ہیں جو ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ اٹھاتے ہیں. آج ہم ملاقات کرواتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما میر مظہر علی مکسی صاحب، جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور خاص طور پہ سندھ میں کافی اہمیت رکھتے ہیں سیاست کے حوالے سے. آج ان کے ساتھ افطار کریں گے، ان کی فیملی کے ساتھ افطار کریں گے، ان کے ذاتی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. آئیں میرے ساتھ، آج آپ کی ملاقات کرواتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما میر مظہر علی مکسی صاحب سے. السلام علیکم مکسی صاحب. ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت شکریہ. آج ہم نے آپ کے ساتھ افطار کرنا ہے اور آپ کو ڈسٹرب کیا. جی ادب سے سجدہ گزار ہونا، ادب سے سجدہ گزار ہونا، صلاۃ منی علی النبی. بہت شکریہ مکسی صاحب. آج آپ کو ہم نے اس رحمتوں کے اور برکتوں کے مہینے میں ایک ڈسٹرب بھی کیا آپ کی فیملی کو. اور ہم ویسے عموماً تو آپ میرے پروگرام میں جس طرح کے بات کرتے ہیں، آپ ڈٹ کے اپنے موقف کو بیان کرتے ہیں اپنی پارٹی کو اور اپنی پارٹی کا جو موقف ہے، پر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کوشش کی کہ اس ماہ رمضان کے مہینے میں تمام وہ لوگ جو ہمارے پروگراموں میں آتے ہیں ان کی ذاتی زندگی بھی اپنے ناظرین تک پہنچائیں کہ وہ کس طرح سے جو ہے رمضان کا مہینہ اپنے فیملی کے ساتھ گزارتے ہیں. تو ایک دفعہ ماہ رمضان کی مبارکباد آپ اور آپ کی فیملی کو ہماری چینل. خیر مبارک، بڑی مہربانی. مکسی صاحب، سب سے پہلے تو یہی سوال ہوگا کہ اس رحمتوں کے مہینے میں یقیناً ہی تمام لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے کام کریں جو آخرت میں ہم لوگوں کو کام آئیں. پر یہ سوال تو یہ ہے کہ آج کے اس رمضان کے مہینے میں یہی لوگ جاننا چاہیں گے کہ میر مظہر علی مکسی صاحب نے کس عمر میں پہلا روزہ رکھا. کیونکہ روزہ جو ہے آج کل بچے روزہ کشائی بھی ہوتی ہے، روزے رکھنے کا بھی شوق ہے. کیا آپ جس وقت روزہ رکھتے تھے اس عمر میں آپ کو کوئی یاد ہے کہ کس عمر میں آپ نے روزہ رکھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ کو اور آپ کے پورے اسٹاف کو اپنے گھر پہ آنے کا ویلکم کہتا ہوں، کیونکہ رمضان شریف میں تو مہمان اور روزہ بڑی خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. بھائی صاحب، مجھے جہاں تک یاد ہے سردیوں کا زمانہ تھا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں 7-8 سال کا بچہ تھا. اچھا مکسی صاحب، یہ تو آپ نے بتایا کہ 7-8 سال کی عمر میں آپ نے پہلا روزہ رکھا. تو آج کل جو بچے روزے رکھ رہے ہیں، میں نے بہت سے اپنے رہنما جتنے بھی دوست ہیں جو اب تک میرے اس افطار میں نے جن کے ساتھ کر چکا ہوں، ان کے سامنے ایک بڑا سوال رکھتا ہوں کہ کیا آج کل کی نئی جنریشن جو ہے روزہ سحری کے وقت سحری کر کے اور پورا دن سو جاتے ہیں، اور افطار کا ٹائم بالکل قریب ہی آتا ہے تو اٹھ کے اور پھر جو ہے افطار کر لیتے ہیں. کہ یہ طے ہے کہ صرف پورا دن سونا ہی ہے، یا روزہ تو بہت سی چیزیں سکھانے کا درس دیتا ہے کہ آپ نماز بھی پڑھیں، آپ اپنا پروفیشنل جو ہے جس کام میں یا ایجوکیشن کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی آپ کو جانا چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے، اور اپنی جاب کو بھی ٹائم دینا چاہیے. نہ صحیح یہ تھوڑی کہ آپ روزہ رکھ کے پورا دن سوتے رہیں. آفتاب بھائی، روزہ اصل میں کوئی کھانا نہ کھانے کا یہ نام نہیں ہے نا. روزہ تو عبادتوں کا مہینہ ہے.
اس رمضان شریف میں آپ کو روزہ ہزاروں چیزیں سکھاتی ہے کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں آپ ان کو روزے کی افطاری کرائیں، ان کو سحری کرائیں، ان کو جو رمضان شریف میں جو آپ پہ زکوٰۃ جو واجب ہے وہ زکوٰۃ آپ ان میں صحیح طریقے سے بانٹیں، اور جو لوگوں کے پاس روزے رکھنے کی جو نہیں ہے سخت، آپ ان کو روزہ رکھوائیں، ان کے گھروں تک آپ راشن پہنچائیں. اور روزہ رکھنا ہمیں سکھاتا ہے. روزہ رکھنا جو ہے وہ اس میں آپ کو سگریٹ کی عادت ہے، کسی کو شراب کی عادت ہے، بے حیائی بے شرمیوں سے ہمیں انسان کو بچاتا ہے. روزے میں آپ نماز پڑھیں، آپ کے کانوں کو آپ کو پاک رکھنا ہے، آنکھوں کو، زبان کو، دل کو، دماغ کو. روزہ تو اللہ پاک نے آپ کو ایک ایسا گفٹ، ایک ایسا رمضان شریف تحفہ بھیجا ہے کہ انسان اپنے آپ کو یہ دھو لیتا ہے، صابن صرف کی طرح دھو کے پاک صاف کرتا ہے. ٹھیک، یقیناً مکی صاحب آپ نے جو فرمایا کہ روزہ جو ہے انسان کو دھو لیتا ہے، پر آج پھر موجودہ صورتحال پہ بھی آئیں گے، کیونکہ آپ سیاسی شخصیات ہیں اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف جس طرح اب موجودہ ملک کی صورتحال پہ بات کر رہی ہے، آپ کے قائد عمران خان اور تحریک انصاف کے تمام رہنما جو عموماً ہمارے پروگراموں میں آ کے اور عام ایشوز پہ اور پاکستان کے ایشوز پہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں نے اپنے باہر جب انٹرو میں بات بھی کی تو یہی سوال کیا تھا کہ کیا دنیا کے مختلف ممالک میں اگر دیکھا جائے تو جو تہوار آتے ہیں ان کے، ایسٹر آتا ہے، دیگر تہوار جو ہوتے ہیں یورپین کے، تو وہاں پہ یہ ہو جاتا ہے کہ تمام چیزیں کم ہو جاتی ہیں کہ پاکستان واحد ایک اسلامی ایک ریاست یا اسلامی ممالک میں شامل ہوتا ہے جہاں پہ رمضان آنے سے پہلے تمام چیزیں مارکیٹ سے غائب ہو جاتی ہیں. کس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ جب ہم موجودہ حکمرانوں سے پوچھتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ایسا افسوسناک واقعہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آج چینی کی قیمتیں اس رمضان کے مہینے میں دیکھیں، آج آپ سبزی کی قیمتیں دیکھتے ہیں، فروٹ عام بندہ کھا نہیں سکتا. یہ ایک بڑا سوال ہے جو اس وقت آپ اور ہمارے سامنے ہیں لوگوں کے. آفتاب مغری صاحب، مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ میرے والد صاحب سے 10 سال ہوئے ہیں اس دنیا سے رخصت ہوئے. میرے والد صاحب نے مجھے ایک بات بتائی تھی کہ بیٹا، پاکستان ہونے سے پہلے ہندوؤں کا جب زمانہ تھا، جب ہندو اس ملک پہ کاروبار پہ انہی کا ہولڈ تھا، تو میرے والد صاحب بتاتے تھے کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا تھا تو ہندو جو تاجر جو کاروباری جو لوگ ہیں وہ کھانے پینے، فروٹ، سبزیوں کے چیزوں کے ریٹ کم کرتے تھے کہ مسلمانوں کا روزہ ہے اور ہمیں بڑا ثواب ملے گا. اور دوسرا میرے والد صاحب بتاتے تھے کہ جب ہم سبزیاں وغیرہ شام کو لینے جاتے تھے تو کوئی بھنڈی، بانگن، کوئی سبزی بچ جاتی تھی تو وہ 2، 2.5، 3 کلو کا بھی جو سامان ان کا بچا ہوا ہوتا تھا وہ کہتے تھے کہ 1 کلو کے ریٹ میں یہ لے لو، ایسے نہیں کہ یہ مسلمان کھائے اور بیمار ہو، کل آ کے ہمارے گلے میں وہ کوئی فلم ڈالے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم مسلمان اس وقت دنیا میں تو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، بڑے بڑے دعوے ہم رکھ رہے ہیں، مگر ہماری جو اچھی ساری جو باتیں تھیں وہ یہودیوں نے، کرسچنوں نے، کافروں نے اور انگریزوں نے اپنا لی ہے نا، اور ہم نے ان کی ساری جو بری باتیں ہیں ان کی بری باتیں ساری ہم نے اپنائی ہیں. روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ لوگ بڑے بڑے روڈوں پہ، شہراؤں پہ کھجوریں، پانی، جوسز ڈال کے لوگوں کو دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جو مسلمانوں کے جو تہوار ہیں جس طرح 10 محرم، اس پہ آپ دیکھیں سبیلیں لگ جاتی ہیں اس میں. تو دیکھیں یہ تو افسوسناک ہماری بات ہے کہ ہمارے جو لوگوں نے حرص ہوس کے اس چکروں میں یہ اپنے تہوار، روزے، یہ منافع، یہ حلال حرام بھول گئے. آپ نے جیسے کہا کہ لوگ جو ہے عموماً ہم دیکھتے ہیں محرموں میں بھی سبیلے لگاتے ہیں، اور خاص طور پہ رمضان میں بھی اگر دیکھا جائے تو ہر سفر کرنے والے بندہ جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں ان کو افطار بھی کرواتے ہیں. اسی طرح جو ہے سحری کا بھی ٹائم ہوتا ہے تو بہت سے ہوٹلوں کے باہر دیکھیں وہ جو لوگ ہیں جو خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرتے ہیں وہ تو کرتے ہیں، پر تمام پاکستانی قوم کا یہی سوال ہے کہ جو حکمران ہیں ہمارے وہ ایسا پیکیج کیوں نہیں دیتے؟ صرف پیکیج ہی آتا ہے، اناؤنس ہوتا ہے، اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی. تو یہ کیا وجہ ہے کہ سیاستدان صرف جو ہے باتیں کرتے ہیں، وہ پوری باتیں نہیں ہوتی؟ آفتاب صاحب، میں خود اس پاکستانی جو نظام ہے جو 45 سال پیپلز پارٹی نے حکومت کی ہے مختلف مدوں میں، اور 30 سال میاں نواز شریف مسلم لیگ نون نے کی ہے، مگر پاکستان پیچھے ہی گیا ہے. بجلی دیکھیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن دیکھیں.
आप टीवी न्यूज़ चैनल, अब तो लोग देख के बाहर निकलते हैं। हमारी जो इस वक्त पाकिस्तान की जो हालत है वो दुनिया में सबसे बदतरीन जो हालत है। हमारी अफगानिस्तान, इराक से, पूरी दुनिया से हमारी हालत है, जंग में है। देखिए अब खान साहब, जो इमरान खान को मैंने देखा, उसको जो मैंने पाया, उसकी बातें, मैंने खुद 20 साल अपना जो किरदार था मुस्लिम लीग नून का छोड़ के और अपना सफ़र छोड़ के खान साहब के मैं पीछे आया हूँ और उसको अपना कायद माना है और उसको मैंने ज्वाइन किया। उसका सबब ये है कि खान साहब, इमरान खान एक ही बात कहते हैं कि हम इस फरसुदा जो 200 साल पुराना जो फरंगियों का, अंग्रेज़ों का जो दिया हुआ सिस्टम है पुराना, इसको हमें चेंज करना है। हमें तुर्की और दूसरे इस तरह के जो मुल्क हैं, ईरान वगैरह है, इस तरह के हमें जाना है। देखिए आप खान साहब के जितने भी जलसे होते हैं वहाँ आपने सुना है, खान साहब कहता है कि हम दुनिया में किसी भी मीर मज़हर अली मक्सी साहब को तो हम अमूमन जो है देखते हैं कि मुख्तलिफ टॉक शोज़ में और हमारे प्रोग्राम में आप बड़ा दबंग तरीके से बात करते हुए नज़र आते हैं, पर मीर मज़हर अली मक्सी कभी किचन को भी टाइम देता है? अभी कभी बच्चों ने कभी फरमाइश की आपको कि आज पापा कुछ बना लें, या कोई चीज़ आपकी फैमिली में आपकी हाथ की बनी हुई जो है आपके बच्चों को या आपकी फैमिली को पसंद हो, और ख़ास तौर पे रमज़ान के महीने में आपसे इसरार करेंगे जी ये तो हमें आज आप ही बनाएंगे तो हम खाएंगे? हाँ, मिलके बनाते हैं। मेरी वाइफ बहुत अच्छी कुकिंग करती है। फिर बच्चों की भी फरमाइश होती है कि बाबा आप कोई पकोड़े बनाएं, समोसे बनाएं, हम रोल बनाते हैं। बड़ी अच्छी चीज़ें हमारे घर में इफ्तारी की बनती हैं। मैं आपको गुजारिश करूँ कि इफ्तारी में सवाए एक आधी चीज़ के बाकी टोटल चीज़ें हमारी अपनी किचन में बनती हैं। सारी किचन में बनती तो हैं। आज हमें और हमारे नाज़रीन के लिए आप क्या बनाएंगे? इंशाल्लाह आज आपको हम, मेरी वाइफ और मेरी फैमिली ने मिलके, हमने तो 2-3 चीज़ें बनाई हैं जी। मैं आपको इंशाल्लाह पकोड़े भी बना के खिलाता हूँ और सब खाते हैं इंशाल्लाह फैमिली के साथ, और समोसे भी आपको बना के मैं खिलाता हूँ इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मीर मज़हर अली मक्सी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जिस तरह मैंने कहा कि जो है बड़े दबंग तरीके से मेरे प्रोग्रामों में बात करते हुए नज़र आते हैं, पर आज जो इस माह रमज़ान के महीने में, रहमतों के महीने में, यकीनन इनके फैमिली और इनके साथ हम इफ्तार करेंगे और आपको वापस लिए चलते हैं कराची स्टूडियो वापस, जहाँ पे आपके मेहमान, जो हमारे मेहमान जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो यकीनन ही मीर मज़हर अली मक्सी की फैमिली के साथ होंगे और किचन में होंगे, और जानने की कोशिश करेंगे कि मीर मज़हर अली मक्सी साहब कितना टाइम किचन को भी देते हैं। तो आप वापस चलें कराची स्टूडियो।